بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام۔ ایک روز صبح کے وقت قریش انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں نیند سے بیدار ہوئے۔ مکہ کے گلی کوچوں میں یہ خبر عام پھیل چکی تھی کہ رات کی تاریکی میں چھپتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کر کہیں جا چکے ہیں۔ سرداران قریش نے پہلے تو اس کو سچ نہ مانا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو ہاشم کے گھروں میں تلاش کرنے لگے اور آپ کے ساتھیوں کے گھروں میں تلاش کرتے ہوئے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ دستک دی تو آپ کی بیٹی اسما گھر سے باہر نکلی۔ ابو جہل نے کڑک کر پوچھا، لڑکی تیرا باپ کدھر ہے؟ سیدنا اسما نے کہا، میں نہیں جانتی کہ اب وہ کہاں ہے۔ یہ سن کر ابو جہل نے ان کے منہ پر اتنے زور کا تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی ٹوٹ کر دور جا گری۔ جب سرداران قریش کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو چھوڑ گئے ہیں تو وہ بہت غضبناک ہو گئے۔ کھوجیوں کو اپنے ساتھ لیا اور آپ کی تلاش میں نکل پڑے۔ جب تلاش کرتے کرتے وہ غار سور پر پہنچے تو کھوجیوں نے کہا، خدا کی قسم آپ کے مطلوبہ شخص کا کھرا اس سے آگے نہیں جاتا۔ وہ اپنے اندازے میں غلط نہ تھے، حقیقت یہی تھی جس کا انہوں نے قریش کے سامنے اظہار کر دیا تھا۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غار میں موجود تھے۔ قریش غار کے منہ پر کھڑے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود غار کے باہر قوم کے قدموں کی حرکت کو دیکھ اور سن رہے تھے تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کی طرف محبت و شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا تو صدیق اکبر نے تسلی دیتے ہوئے عرض کی، اللہ کی قسم میں اپنے لیے نہیں رو رہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خطرہ ہے کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اے ابو بکر گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر تسکین نازل فرمائی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کوئی بھی ہمارے نقوش قدم کی طرف دیکھ لے تو وہ ہمیں بھی دیکھ لے گا، اس وقت ہم ان کی نظروں میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر ان دو اشخاص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جن کا تیسرا خدا ہو؟ اس وقت آپ دونوں نے یہ بات بھی سنی کہ ایک قریشی اپنی قوم سے کہہ رہا تھا، آؤ غار کے اندر جا کر دیکھتے ہیں۔ امیہ بن خلف نے اسے مذاق کرتے ہوئے کہا، ارے اندھے تم یہ مکڑی کا جالہ نہیں دیکھ رہے جو اس نے غار کے منہ پر بنا رکھا ہے؟ اللہ کی قسم مجھے یہ جالے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کے لگتے ہیں۔ البتہ ابو جہل نے کہا، لات و عزیٰ کی قسم مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ بالکل ہمارے پاس ہی کہیں موجود ہیں، لیکن اس نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ قریش ہر صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قابو کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ان سب قبائل میں اعلان کروا دیا کہ جو مکہ اور مدینہ کے راستے میں دونوں طرف رہائش پذیر تھے کہ جو بھی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ زندہ یا مردہ حالت میں ہمارے پاس لائے گا، ہم اس کو عمدہ نسل کے 100 اونٹ بطور انعام دیں گے۔ سراقہ بن مالک مکہ کے قریب قدید جگہ میں ایک مجلس میں تھا۔ قریش کا ایک قاصد ان کے پاس آیا اور انہیں قریش کی جانب سے بھاری انعام کی اطلاع دی۔ جب انعام میں 100 اونٹ ملنے کا سنا تو سراقہ کے منہ میں پانی آ گیا اور دل کو اس میں لالچ آ گیا، لیکن اس نے اپنے اوپر بہت ضبط کیا۔ ایک بات بھی اپنے منہ سے نہ نکالی کہ کہیں بھاری بھرکم انعام کا سن کر دوسروں کے دلوں میں بھی لالچ نہ آ جائے۔ سراقہ ابھی مجلس سے اٹھنے والے تھے، ایک شخص نے اطلاع دی، باخدا ابھی میرے پاس سے 3 اشخاص گزرے ہیں، میرے خیال میں ان میں سے ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا ابو بکر صدیق اور تیسرا ان کو راستہ دکھلانے والا ہے۔ سراقہ نے اس کی بات کو سن کر کہا، وہ تو فلاں قبیلے کے لوگ ہیں جو اپنی گمشدہ اونٹنی تلاش کر رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا، شاید ایسے ہی ہو۔ سراقہ تھوڑی دیر مجلس میں رہا۔ اہل مجلس جب کسی دوسری بات میں مصروف ہو گئے تو چپکے سے وہاں سے کھسک گیا تاکہ اہل مجلس میں سے کسی کو پتہ نہ چلے۔ سیدھا اپنے گھر گیا۔ اپنے گھر پہنچ کر اپنی باندی سے رازدانہ انداز میں کہنے لگا کہ میری گھوڑی تیار کر کے لوگوں سے چھپاتے ہوئے مکہ سے باہر لے آئے۔ اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ ہتھیار لے کر گھروں کے پیچھے اس طرح نکلے کہ کوئی اس کو دیکھ نہ لے۔ سراقہ نے بھرپور تیاری کی، اپنی زرہ پہنی، ہتھیار گلے میں لٹکائے، گھوڑی پر زین باندھی اور سوار ہو کر سرپٹ دوڑایا تاکہ وہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے میں کامیاب ہو سکے اور اس طرح وہ قریش کے انعام کا مستحق بن سکے۔
سراقہ بن مالک اپنی قوم کے چند ممتاز شاہ سواروں میں سے ایک تھا۔ دراز کند، گندے جسم، ماہر کھوجی اور راستے کی تکالیف پر صبر کرنے والا، اور ان صفات کے ساتھ ساتھ وہ ایک عقل مند شاعر تھا، اور اس کی گھوڑی بھی بڑی اصیل تھی۔ سراقہ بڑی تیزی سے مسافت طے کرتے کرتے آگے بڑھنے لگا۔ ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ یکدم گھوڑی لڑکھڑائی اور یہ آنے واحد میں زمین پر گر پڑا۔ انہوں نے اسے اپنے لیے اچھا شگون نہ سمجھا اور کہنے لگا، ارے یہ کیا ہو گیا؟ ارے گھوڑی تیرا بیڑا غرق ہو۔ گھوڑی تیزی سے اٹھی اور سرپٹ دوڑنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ لڑکھڑائی۔ اس دفعہ انہوں نے اپنے لیے اور بڑا شگون تصور کیا۔ اس دفعہ لوٹ جانے کا ارادہ بھی کیا، لیکن 100 اونٹ کے لالچ نے واپس جانے کے ارادے سے روک دیا۔ جس جگہ گھوڑی لڑکھڑائی تھی وہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق صاف دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں نشانہ بنانے کے لیے کمان ہاتھ میں لی۔ تیر چلانے لگا تو ہاتھ شل ہو گیا۔ گھوڑی زمین میں دھنسنے لگی اور وہاں سے زہریلا دھواں آسمان کی طرف بلند ہو گیا، جس سے اس کی اور گھوڑی کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ گھوڑی کو ایڑ لگائی تو زمین میں دھنس گئی اور اس کے پاؤں زمین میں اس طرح پیوست ہوئے جیسا ان میں کیل ٹھونک دیے گئے ہوں۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر کی طرف دیکھا اور گریہ زاری کرتے ہوئے عرض کی کہ آپ دونوں اپنے رب سے میرے لیے دعا کریں کہ میری گھوڑی کو نجات دے دے اور اس کی ٹانگوں کو زمین کی گرفت سے آزاد کر دے۔ میں آپ دونوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا پیچھا چھوڑ دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ٹانگوں کو زمین کی گرفت سے آزاد کر دیا۔ آزادی ملنے کے تھوڑی دیر بعد پھر دل میں لالچ پیدا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں گھوڑی کو ایڑ لگائی۔ اس دفعہ گھوڑی پہلے سے بھی زیادہ زمین میں دھنس گئی۔ سراقہ نے فریادی بن کر پھر عرض کی، اے محمد اور ابو بکر صدیق، میرا زاد راہ، ساز و سامان، ہتھیار لے لو۔ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر آپ دونوں سے عہد کرتا ہوں کہ راستے میں آپ کے تعاقب میں نہ آؤں گا، اور جو آپ کے راستے میں آپ کے تعاقب میں آ رہا ہوگا اسے بھی واپس لوٹا دوں گا۔ دونوں نے ارشاد فرمایا، ہمیں تیرے راہ اور ساز و سامان کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں البتہ لوگوں کو واپس لوٹائیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تو اس کی گھوڑی آزاد ہو گئی۔ جب سراقہ لوٹنے لگا تو دور سے آواز دی اور عرض کی، اجازت ہو تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم کوئی ایسی حرکت نہ کروں گا جو آپ کو ناپسند ہو۔ عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ کا دین غالب آ کر رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے وعدہ کریں کہ جب میں آپ کی ریاست میں آؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عزت کریں گے، یہ مجھے وعدہ لکھ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو حکم دیا تو انہوں نے ایک ہڈی پر یہ عہد لکھ کر اس کے حوالے کر دیا۔ جب وہ واپس لوٹنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سراقہ، تم کسرا کے کنگن پہنو گے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ سراقہ حیران و ششدر ہو کر پوچھا، کسرا بن ہرمز کے کنگن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں کسرا کے کنگن۔ سراقہ واپس لوٹا۔ راستے میں اسے کچھ لوگ ملے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے۔ سراقہ نے کہا، لوگوں واپس اپنے گھروں کو چلے جاؤ، میں نے زمین کا چپا چپا چھان مارا، پاؤں کے نقوش کے بارے میں تم سے زیادہ مہارت رکھتا ہوں، مجھے ان کا کہیں کوئی کھوج نہ ملا، تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، میری بات مانو، واپس چلے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر کے ساتھ ہونے والی گفتگو اور اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعہ کو دل میں چھپائے رکھا، یہاں تک کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اب دونوں مدینے پہنچ چکے ہوں گے اور قریشی دشمنوں کی رسائی سے باہر ہیں۔ تو سراقہ نے یہ راز فاش کر دیا۔ جب ابو جہل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات اور عہد و پیمان کا پتہ چلا تو اسے بزدلی، ذلت، کمینگی اور سنہری موقع ضائع کرنے کا طعنہ دیا۔ سراقہ نے ابو جہل کی ملامت کا جواب اشار میں دیا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، ابو جہل، اللہ کی قسم، جب میری گھوڑی کی ٹانگیں زمین میں دھنسی تھیں اور اگر اس حالت میں تم مجھے دیکھ لیتے تو تمہیں یقین ہو جاتا اور اس میں کوئی شک نہ رہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، بھلا ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ حالات نے پلٹا کھایا اور گردش ایام نے یہ موقع فراہم بھی کر دیا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کی تاریکی میں اپنے دشمنوں سے چھپتے ہوئے نہایت قسم پرسی کے عالم مکہ سے نکلے تھے، آج شاہانہ انداز میں ہزاروں سفید تلواروں اور گندمی نیزوں کی جلوں میں سردار اور فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے۔ وہ سرداران قریش جنہوں نے تکبر و نخوت کے ساتھ عرب میں تہلکہ مچا رکھا تھا، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ جان بخشی کی بھیک مانگتے ہوئے عرصہ دراز سے ہاتھ اٹھائے کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے پیش نظر امید تھی کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا برتاؤ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی سی فیاضی برتتے ہوئے ارشاد فرمایا، جاؤ تم آزاد ہو۔
سراقہ بن مالک نے اپنی سواری تیار کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تاکہ آپ کے سامنے مسلمان ہونے کا اعلان کرے، اور 10 سال پہلے جو تحریری پروانہ اس کے پاس موجود تھا وہ پیش کر کے امان حاصل کرے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوا تو آپ میرے ساتھ نہایت شفقت سے پیش آئے اور فرمانے لگے، سراقہ میرے پاس آ جاؤ، آج عہد و پیمان کو بڑھانے کا دن ہے، ان کو نبھانے کا دن ہے۔ میں آگے بڑھا اور آپ کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور آپ کے حسن اخلاق اور ایفائے عہد سے شاد کام ہوا۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کو بھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جوار رحمت میں بلا لیا۔ آپ کے وصال سے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے نڈھال ہو گئے، اور وہ منظر ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جب وہ 100 اونٹ کے لالچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر تعاقب میں نکلے تھے۔ آج دنیا بھر کی عمدہ اونٹنیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن کے ایک ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ اپنے بارے میں بار بار یہ جملہ دہرانے لگا، سراقہ جب تم شاہ ایران کے کنگن پہنو گے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ شاہ ایران کے کنگن یہ ضرور پہنیں گے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا گیا، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا۔ مسلمان ان کے دور حکومت میں ایران کی طرف تیز ہوا کے جھونکے کی طرح لپکے، قلعوں کو فتح کرتے، لشکروں کو شکست فاش دیتے، شاہی تختوں کو پامال کرتے اور مال غنیمت سمیٹتے مسلسل آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ پورا ایران فتح کر لیا گیا۔ اور جب مال غنیمت کو بانٹنے کا وقت درپیش ہوا تو شاہ ایران کے وہ خوبصورت دیدہ زیب کنگن جو پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھے تھے وہ سراقہ بن مالک کے حصے میں آئے، اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی سچ ثابت ہوئی۔